مراد سعید صاحب جوائن کر چکے ہیں. خوش آمدید کہوں گی آپ کو. مراد صاحب ویسے گیلپ سروے تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہا ہے, 44% بتا رہا ہے. آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو روایت رہی ہے یعنی حکمراں جماعت وہی کشمیر میں بھی حکمرانی کرنے جا رہی ہے, یا لگتا ہے آپ کو کچھ اپسیٹ ہو جائے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف نے کشمیر میں مہم کا آغاز کیا تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم تو آئے تھے یہاں پہ مہم کا آغاز کرنے, اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو محبت دی, جو تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ محبت ہے, تو آپ نے تو مہم کے آغاز میں ہی فیصلہ سنا دیا. پھر اس کے بعد آپ نے مختلف سرویز آئے, مختلف رپورٹس آئے. آپ کے جو رپورٹ کے فیلڈ میں ہے جو کہ اس وقت کور کر رہے ہیں الیکشن کو, ان کے جتنے تجزیے سامنے آئے اس میں واضح ہے کہ تحریک انصاف انشاءاللہ بھاری اکثریت سے جیتے گی. صحیح. اچھا مراد سعید صاحب یہ بتائیے, جو پچھلے دنوں رہا یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر مسلم لیگ نون کا آپس میں پہلے اتحاد بنا, پھر اتحاد کے بعد اختلاف شروع ہو گئے, پھر میاں صاحب کی جس طرح کی میٹنگز ہوئیں, پھر جس طرح کی بیان بازی آج مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو رہی ہے, تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو آپ جیت کے اتنے قریب جتنا آپ کو یقین ہے, یہ ان کی غلطیوں کی بنا پر آپ کو ووٹ پڑے گا یا پھر آپ کی اپنی پرفارمنس کی بنا پر آپ کو ووٹ پڑے گا سر؟ کرن, آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ پوری مہم کی تقریریں نکالے. میں نے جتنی وہاں پہ تقریریں کی ہے, خود تحریک انصاف کا منشور لے کے گئے تھے, تو اس میں کیا تھا؟ اس میں کشمیر کاز جو عمران خان نے اس کے لیے اقدامات کیے, چاہے اقوام متحدہ ہو, OIC ہو, ورلڈ اکنامک فورم ہو, عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو, جو کشمیر کاز کو اور کشمیر کے سفیر بن کے عمران خان گئے. دوسرا یہ کہ آزاد کشمیر میں ہماری حکومت نہیں تھی, لیکن اس سے پہلے تمام 100% آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہم نے صحت انصاف کارڈ, مطلب یہ کہ پاکستان کے کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال میں ان کا مفت علاج ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے احساس پروگرام, پھر ان کے لیے کامیاب جوان, کامیاب پاکستان, IT انفراسٹرکچر, ان کی ٹورزم کا فروغ, ہم یہ چیزیں لے کے گئے. لیکن دوسری طرف اس وقت بھی نواز شریف کی نون لیگ کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے. ہم نے 18 کا جو الیکشن لڑا تھا کرن خیبر پختونخوا میں, تو ہم نے 2013 سے 18 تک جو اقدامات کیے تھے, مثلا پولیس ریفارمز, ایجوکیشن ریفارم, صحت انصاف کارڈ, اپنے سیاحت کا فروغ, یہ چیزیں ہم قوم کے پاس لے کے گئے تھے اور انہوں نے 2/3 اکثریت دی. لیکن آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جنہوں نے 3 باریاں لی آزاد کشمیر میں, ان کی ریزلٹ کارڈ میں کچھ نہیں تھا. ایک ایسا اقدام انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کیا تھا. کشمیر کاس کو وہ کس طرح عالمی فورم پہ لے کے گئے تھے, اس کا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو ظاہری سی بات ہے کہ تحریک انصاف اپنے منشور کے اوپر الیکشن لڑی, اور وہ جو ہے عمران خان سے آغاز ہوتا تھا, عمران خان پہ اختتام ہوتا تھا. اچھا سر, جو ساری چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں وہ راجہ فاروق حیدر اور دیگر لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کیمپین کا حصہ ہے, جو کچھ بھی آپ لوگ وہاں پر کر رہے ہیں. اب سر 70-72 سال کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف اگر اقتدار میں آتی ہے, آج اگر روایت وہی برقرار رہتی ہے کہ حکمراں جماعت یہاں پر بھی حکمرانی کرتی ہے, تو سب سے پہلا کام پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا جو 70-72 سال میں نہیں ہوا, جو آپ لوگ کریں گے یہاں پر؟ کرن, سب سے پہلے جو آپ نے فاروق حیدر کی بات کی, ذرا میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں. ابھی یہ نیریٹو آ رہا ہے کہ حکمران جماعت حکومت بناتی ہے, تو پہلے ہفتے میں انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بڑی بڑکیں ماری کہ ہم بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں, 2/3 اکثریت حاصل کریں گے. جب دوسرا ہفتہ شروع ہوتا ہے تو کہتے کہ دانلی ہو رہی ہے. جب آخری وقت آتا ہے تو انتشار کی کوشش کی جاتی ہے. اب دانلی کا نیریٹو کیوں نہیں بکا؟ اس لیے نہیں بکا کہ وزیراعظم آج بھی ان کا, وزراء آج بھی ان کے, اسپیکر آج بھی ان کا, انتظامیہ ان کا لگایا ہوا, الیکشن کا عملہ ان کا تعینات کیا ہوا, پولنگ اسکیمز ان کے تیار کردہ. تو ظاہری سی بات ہے کہ انہیں تو بکنا نہیں تھا. اب آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف یہ الیکشن مہم کا حصہ تھی. جناب, ہم نے خیبر پختونخوا میں ڈیلیور کیا تھا, اسی چیز کو ہم لے کے گئے لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہم نے یہاں پہ احساس پروگرام, کامیاب جوان, کامیاب پاکستان, ٹورزم کا فروغ, یہ بتا چکے ہیں, بالکل سننا ہے, میں نے بھی سنا ہے, ناظرین نے بھی سنا ہے. اب کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اب ظاہری سی بات ہے, سب سے پہلے تو کرن میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا آپ کے پروگرام کے تھرو شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے آج جس انداز سے انہوں نے کشمیر کے انتخابات میں حصہ لیا,
اور وہ پرامن رہے. انہوں نے جوش و خروش دکھایا. ہمیں پازیٹیو میسج دینا چاہیے اور اس کو میں پورے آپ کے چینل کے وساطت سے آزاد کشمیر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے پرجوش انداز میں اس میں شرکت کی. اب آپ نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں گے. سب سے پہلے عمران خان بات کر چکے ہیں. کشمیر کے سفیر, ملک کا وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے سفیر بنے ہیں. ہم نے کشمیر کاس کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے کشمیر کا موقف, کشمیر کا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پہ لڑا بھی ہے اور آگے بھی لڑیں گے اور متحرک انداز میں لڑیں گے. پہلے صرف عمران خان ملک کے وزیر اعظم وہ اقوام متحدہ میں دنیا کے فورمز پہ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی تھی, لیکن جو فاروق حیدر وزیر اعظم بیٹھا تھا وہ نواز شریف کی کرپشن بچاؤ مہم میں شرکت کرتا تھا اور کشمیر کاس کے لیے کام نہیں کر رہا تھا. اس دفعہ وزیر اعظم آ جائے گا AJK میں بھی انشاءاللہ تحریک انصاف کا, وہ عمران خان کے شانہ بشانہ ہوگا. دنیا کے ہر فورم پہ کشمیر کے مقدمے کو ایک اور پرزور انداز میں ہم لڑیں گے. پھر اس کے علاوہ غربت کا خاتمہ, یہ جو احساس پروگرام ہے کرن, اس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے, لیکن آپ خود پروگرام کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دیہڑی دار جو ہمارے رکشے ڈرائیور جو وطن سے دور ہوتے ہیں, بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں, جب وہ سڑکوں پہ سوتے تھے تو دل دکھتا تھا. اگر ان کو ریاست نے مہمان بنا دیا تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. یہ تو سیاست سے بالاتر ہے. اگر کوئی بھوکا سوتا تھا اور آپ پروگرام لے کے آئے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بھوکے سوتے تھے. یہ تو ہمارا دین بھی سکھاتا ہے. تو احساس ہمارا پرائرٹی ہوگا اور انشاءاللہ گھر میں جو بیٹھے خواتین ہیں ان کو آزاد کشمیر میں الیکشن جیتنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ یہ ہوگا سر کہ وہاں پہ لنگر خانے کھلیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے کشمیر کاس کو آگے لے کے جانا ہے, احساس پروگرام کو کرنا ہے. IT کا وہاں پہ بڑا پوٹینشل ہے, وہاں پہ لوگوں کے لیے موبائل سروسز بھی دستیاب نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ یہ کریں گے, اس سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. سیاحت کا فروغ, جس طرح ہم نے خیبر پختونخوا میں آج بھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ بالاکوٹ, ناران, کاغان, سوات, دیر, کمراٹ, بحرین, کالام, مدین, ملم جبہ, سارے سیاح وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. سیاح کا مطلب ٹورزم کے فروغ کا مطلب کیا, جب آپ نے انفراسٹرکچر دیا تو آپ کی اکانومی چلے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, وہاں پہ ترقی آئے گی, خوشحالی آئے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا. باقی جو بہت ساری میرپور ڈویژن ہمارا ہے ان کے اوورسیز لوگ ہیں, وہ وہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ووٹ کا حق دیں گے انشاءاللہ. جو قانون سازی اسمبلی آزاد کشمیر کا, وہاں پہ ہم نے اپوزیشن میں جب تھے تو ہم نے بل جمع کیا تھا. اس دفعہ انشاءاللہ حکومت ہوگی, ہم ان کو ووٹ کا حق بھی دیں گے اور ان کے لیے پورٹل بنائیں گے, ان کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے. بڑے کانفیڈنٹ ہیں آپ, بار بار مراد سعید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت بنائیں گے, اپنا وزیر اعظم آئے گا اور پھر کشمیر کاس کو وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر شانہ بشانہ ساتھ لے کر چلیں گے. تو یعنی آپ کے پاس خبریں تو آ رہی ہوں گی, پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے, ڈبے کھل رہے ہیں, کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, تو سر 2/3 اکثریت لے لیں گے جو پچھلی بار مسلم لیگ نون نے لی تھی 31 سیٹیں. دیکھیں انشاءاللہ ہم 2/3 اکثریت بھی بنا لیں گے, بآسانی حکومت بنا لیں گے. تحریک انصاف اور عمران خان کو جو لوگوں نے محبت دی ہے, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں اس طرح باقی چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. ہر حلقے میں آزاد کشمیر کی میں گھوما ہوں, میں لوگوں سے ملا ہوں. ظاہر ہے ہم نے کوئی سیلفیاں نہیں بنائی, ہم نے ایسی تصویر ایسی پوسٹ نہیں کی, ہم نے کسی کو اشاروں پہ یہ نہیں کہا کہ میں جب آواز دوں کہ آپ سب نے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے, آپ سب نے بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے. ہم نے یہ چیزیں نہیں کہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم عام کارکن ہیں, ہم گلی محلے میں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم ریڑھی والے کے ساتھ, رکشے والے کے ساتھ, ڈرائیور کے ساتھ کوکے پہ ڈھابے پہ بیٹھ جاتے ہیں, ان کے درجے سنتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. میں وہ نفس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کا فیصلہ کیا ہوگا, اور آزاد کشمیر کا فیصلہ عمران خان ہے. ابھی تک کتنے ویسے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے تو آپ کے پاس آ رہے ہوں گے نا, کتنے ووٹ حلقوں سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہاں سے تو کنفرم PTI نے سیٹ نکال لی ہے؟ سوال کا جواب دوں کہ ریزلٹ تو آپ کی ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں, ان کی پہلی سی چیخ ہے وہ مار رہے ہیں, وہاں پہ فریاد کر رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں, بہتان تراشی کر رہے ہیں. یہ بھول چکے ہیں کہ وزیر اعظم ان کا میرے پاس تو میری خبریں آ رہی ہیں نا, میرے ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں, میں مراد سعید صاحب کے ذرائع سے سننا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی سیٹیں آ رہی ہیں کنفرمیشن میں. ہماری انشاءاللہ بآسانی حکومت بنی گی, اور انشاءاللہ 2/3 اکثریت کی طرف ہماری کوشش تھی, پوری مہم تھی, اور انشاءاللہ ہم حکومت وہاں پہ تگڑی حکومت بنائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, بڑی پر امید ہیں آپ, اور جو مقاصد بتا رہے ہیں آپ وہ بھی آپ کے بڑے اچھے ہیں. بیسٹ آف لک آپ کے لیے. لیٹس سی کہ مکمل طور پر نتیجہ آتا ہے تو وہ کیا آتا ہے.